وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 144 جس کی ابتدا ہو رہی ہے مبارک خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے۔ یہ 27ویں آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے مقدس عنوان سے جو 90 آیات قرآن میں آئی ہیں ان میں سے یہ 27ویں آیت ہے، اور سورہ نساء میں اس کے بعد اس عنوان سے کوئی آیت نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ اگلے درس پہ سورۃ المائدہ شروع ہوگی۔ یہ سورۃ النساء کی آخری آیت ہے جو شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے۔ مختصر سی آیت کریمہ ہے، بمشکل 2 سطریں بھی نہیں بن رہی، لیکن اس مختصر سی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مسئلہ بہت بڑا بیان کیا، بہت اونچا مسئلہ بیان کیا گیا، اور ایک بنیادی مسئلہ۔ اگر اس مسئلے کا خیال نہ رکھا جائے تو اسلام کی بنیاد کمزور ہو جائے گی۔ جو بھی غیرتی مسلمان ہے اس پہ لازم ہے کہ اس کا خیال رکھے۔ اگر غیرت مند مسلمان ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی بحیثیت مسلمان ہونے کی، انسان ہونے کے اعتبار سے نہیں، بحیثیت مسلمان ہونے کی، اس کی دوستی، دلی دوستی کن لوگوں سے ہونی چاہیے؟ ایک مسلمان کی مسلمان ہونے کی حیثیت سے کن لوگوں سے دوستی ہونی چاہیے؟ اس کو دوسرا عنوان بھی آپ دے سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کی دوستی کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، کس بنیاد پر یہ دوستی کرے؟ کیا رشتہ داری کو بنیاد بنا کر دلی دوستی لگائے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، چاہے مرزائی صحیح، مجھے اس سے دلی دوستی ہے؟ کیا آپ کا ایمان اس کی اجازت دے گا؟ میرے نبی کا دشمن ہے میرا باپ یا میرا بھائی ہے، میں اس سے دلی دوستی کر لوں؟ آپ حضرات کا دل بھی، عالم کو چھوڑو، ایک عام آدمی، عام مسلمان جو غیرتی مسلمان ہے، کہے گا میرا اسلام مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک آدمی میرے نبی کی ختم نبوت کا دشمن ہے، میں اس سے دلی دوستی کر لوں؟ یا خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی قریبی رشتہ دار صحابہ کا دشمن ہو گیا، ابو بکر پہ تبرہ کرتا ہے لیاذ باللہ، عمر پہ تبرہ کرتا ہے، تو کیا آپ کا ایمان اور اسلام اجازت دے گا کہ اس سے دلی دوستی کریں؟ نہیں۔ تو دوستی کی بنیاد کیا ہے؟ آج قرآن کریم کے 2-3 مقام دیکھیں گے انشاءاللہ
اور یہی بات سمجھیں گے جس کو اپنی زندگی کا ہم اصول بنائیں گے، اس نیت سے سنائیں گے کہ یہ ہماری زندگی کا اصول ہے، ہماری دوستی کی بنیاد یہ ہے۔ جب تک ہمارے اندر ایمانی غیرت پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک دنیا میں اسلام کو غلبہ نہیں مل سکتا۔ جس وقت تک غیرتی مسلمان نہیں ہوگا اسلام کو غلبہ نہیں مل سکتا۔ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی مجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت کو جو رسول اللہ نے دوستی کی بنیاد سمجھائی تھی کہ کس بنیاد پر تم نے لوگوں سے دوستی کرنی ہے، وہی بنیاد ہمارے لیے بھی ہے۔ صحابہ جس بنیاد پر لوگوں سے دوستی کرتے تھے اور وہ کامیاب رہے، رضی اللہ کا مصداق ہو گئے، وہی بنیاد ہماری بھی ہے، اس کے بغیر ناکام ہے۔ اب وہ کیا بنیاد تھی؟ قرآن کا ایک اور مقام دیکھیے، پھر اس کا ترجمہ کریں گے اس آیت کا انشاءاللہ۔ 28واں سپارہ نکالیں، بلکہ صفحہ نکالیں 492۔ ایک آیت کا ترجمہ دیکھیں، ایمان تازہ کریں اور مسئلہ سمجھیں کہ دوستی کی بنیاد کیا ہے۔ 492 صفحہ اور آخری آیت ہے، سورت کی آخری آیت، سورہ مجادلہ کی آخری آیت، صفحہ 492۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، 28واں سپارہ ہے، صفحہ 492۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے مخاطب تو نہیں پائے گا قوماً اس قوم کو، یؤمنون باللہ جن کا ایمان کس پہ ہے؟ اللہ پر، جو مومن ہے، والیوم الآخر اور جن کا ایمان آخرت کے دن پر بھی ہے، قیامت آنی ہے، اللہ پہ ایمان رکھنے والے، قیامت پر یقین رکھنے والے، تو نہیں پائے گا ان کو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ ایسے پکے مومن دلی دوستی رکھتے ہوں، یوادون مودت، دلی دوستی رکھتے ہوں، من ان لوگوں سے، حاد اللہ جو اللہ کا دشمن، ورسولہ اور اس کے رسول کا جو دشمن ہے، جو اللہ رسول سے دشمنی رکھتا ہے یہ مومن اس سے دوستی، اللہ رسول کا دشمن ہے تو ہمارا بھی دشمن، ساڈا کچھ نہیں لگتا حقیقت۔ تو ہماری دوستی کی بنیاد ایمان ہے، جس کا اللہ پہ، رسول پہ، آخرت پہ ایمان ہے وہ ہمارا دوست ہے، اور جس کا اللہ پر، رسول پر، آخرت پہ ایمان نہیں وہ ہمارا دوست ہے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، حقیقی باپ، آبا آپ کی جمع ہے، حقیقی باپ ہی کیوں نہ ہو، ہے اللہ رسول کا دشمن تو ہمارا بھی دشمن ہی ہے، ہم اس سے دلی دوستی نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ اس کا کھانا پینے کا انتظام کریں گے، جو انسانی تقاضا ہے، باپ ہے، لیکن ایمانی اعتبار سے ہمارا دشمن ہی ہے وہ۔ وَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ، چاہے حقیقی باپ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد ابو قحافہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں حد تک نہیں گئے، مسلمان نہیں ہوتے، کافر تھے، ایک دن ان کی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط جملہ نکل گیا،
گستاخی پہ مبنی جملہ نکل گیا. ابو بکر جیسا حوصلے والا آدمی، برداشت والا آدمی، جن کے حوصلے کی مثالیں دی جاتی ہیں، صبر کی مثال دی جاتی ہے، ابو بکر بھی وہ گستاخی والا بول برداشت نہ کر سکا اور ایسا زوردار تھپڑ لگایا کہ باپ گر گیا اور بے ہوش ہوتے ہوتے بچا. ایسا تھپڑ لگایا کہ یہ بات برداشت نہیں ہوگی. اپنی خدمت کرواؤ، باپ ہو، خدمت کریں گے، لیکن اپنے آقا کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے. منافقوں کا سرغنہ تھا مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. اس کی بڑی امید تھی کہ میں مدینہ کا سردار بنوں گا. حضور آئے، اس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا. ایک سفر میں اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، اندر سے کافر تھا، منافق بن گیا. ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. وہیں سفر کے دوران اس نے کہا، صحابہ غریب لوگ تھے، تو صحابہ کو دیکھ کے کہتا ہے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. مدینہ میں واپس ہم جائیں ایک دفعہ، یہ جو غریب لوگ آ گئے ہیں باہر سے، مدینہ پہ قابض ہو گئے ہیں، ہم وہاں جا کر ان کو مدینہ سے نکال دیں گے. ہم عزت والے لوگ ہیں، یہ پتنی کہاں سے آگے لے جا. یعنی توہین آمیز اس نے رویہ اختیار کیا اصحاب رسول کے بارے میں. لیکن اس کا بیٹا مخلص مسلمان تھا کہ اس نے غلط لفظ کہا. واپسی جب سفر سے واپسی ہوئی تو بیٹا کھڑا ہو گیا رستے میں اور کہا ابا تو مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے تو میرا باپ ہے، لیکن جس وقت تک یہی بول اپنے بارے میں نہیں بولے گا اس وقت تک میں تجھے مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گا. اپنے آپ کو کہا کہ میں ذلیل ہوں اور محمد کے یار عزت والے ہیں، میں ذلیل. اس کو اپنے آپ کو ذلیل کہنا پڑا. پھر اس عبداللہ نے جو مخلص مسلمان تھا کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اپنے باپ کو قتل کر دوں، گستاخیاں کرتا ہے، آپ کے بارے میں غلط باتیں کہتا ہے، مجھے اجازت ہے میں اس کو قتل کروں. فرمایا نہیں، قتل نہیں کرنا. لوگ کہیں گے کہ یہ نبی لوگوں سے ان کے باپ قتل کروا رہا ہے، یہ کام نہیں کرنا. اندازہ لگائیں، قتل کرنے کی اجازت چاہیے. بتا دیا کہ ہمارے دلی تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان، عقیدہ توحید ہے اور سنت رسول ہے. یہ ہے دوستی کی بنیاد. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی کہ یہ جنتی ہیں، یہ زمین پہ چلتے پھرتے جنتی ہیں. ابو عبیدہ بن جراح احد کی لڑائی میں ان کا حقیقی والد جو کافر تھا ان کے مقابلے میں آیا. اس نے دوستوں سے کہا چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ، میں خود اپنے ہاتھ سے اپنے کافر باپ کو قتل کروں گا. اسلام کے خاتمے کے لیے مقابلے میں آتا ہے. یہ عملاً ثابت کیا ابا ٹھیک ہے تو میرا باپ ہے، لیکن تو اسلام کا دشمن بن کے آیا تو تو میرا بھی دشمن ہے، میرا تو اس سے تعلق نہیں. اپنی تلوار سے قتل کر دیا. تو قرآن کہتا ہے جو اللہ رسول کے مخالف ہیں مومن ان سے دلی محبت ہے. لو کانوا آباہم چاہے حقیقی باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناہم چاہے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، حضور کے دشمن تو ہمارے بھی، او اخوانہم چاہے حقیقی بھائی کیوں نہ ہو. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کی لڑائی میں اپنے سگے بھائی عبید کو قتل کر دیا تھا، کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تھا. کہا میں تجھے برداشت نہیں کر سکتا. ہماری دوستی کی بنیاد ایمان ہے، عقیدہ توحید ہے، حضور کی محبت ہے، جس میں نہیں ہمارا دشمن ہے. او عشیرتہم چاہے پورا خاندان ہی کیوں نہ ہو. خاندان کافر ہے، اسلام دشمنی میں آگے ہے تو ہم ان سے دلی محبت نہیں کر سکتے. نہیں کرا. اتنے سخت یہ مسلمان کیوں ہو گئے کہ جو
حقیقی والد مقابلے میں ہے تو اس کو بھی مارنے کے لیے تیار ہیں، بھائی کو بھی، بیٹے کو۔ وجہ کیا بنی؟ آگے اللہ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا۔ کتبہ لکھ دینا، لکھ دیا اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان۔ جب ایمان اللہ لکھ دیں اسے کوئی مٹا سکتا ہے؟ پھر کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اللہ نے اس مقدس جماعت کے دلوں میں ایمان لکھ دیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، پھر اللہ نے ان کی خاص تائید کی اپنی روح کے ساتھ۔ روح سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ اے بقرآن، قرآن یہ روح ہے، زندگی ہے۔ قرآن نہ تو ہم میت ہیں گویا کہ، فرمایا جس کے دل میں قرآن ہے وہ زندہ ہے، جس کو قرآن کا پتہ نہیں وہ میت ہی ہے۔ قرآن جیسی روح دے کر اللہ نے ہماری مدد کی، اور یہی لوگ جو عقیدہ توحید کی وجہ سے دوستی اور محبت رکھتے ہیں، اللہ ان کے بارے میں اعلان کرتے ہیں وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ ان کے لیے اعزاز ہے کہ اللہ ان کو داخل کریں گے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہاں سے ان کو کبھی نکالا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر سب سے بڑا اعزاز رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ عام لوگوں کے لیے، اصحاب رسول کے علاوہ جو دوسرے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ راضی ہونے کا اعلان کریں گے، لیکن جنت میں۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں جنت میں ایک دن اللہ فرمائیں گے جنتیوں سے، آج میں تمہیں ایسی چیز دینے لگا ہوں جو اس سے پہلے تمہیں نہیں ملی۔ کہنے یا اللہ یہ کیا ہوا؟ آپ نے جنت دے دی، جنت کی ساری نعمتیں ہمارے نام کر دی، اب کون سی چیز بچ گئی ہے جو ابھی تک ہمیں نہیں ملی، اب آپ دیں گے؟ اللہ اعلان کریں گے، الیوم احل علیکم رضوانی، الیوم احل علیکم رضوانی، آج میں نے تم سے راضی ہونے کا اعلان کر دیا، لا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے بعد پھر میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ ختم۔ کہتے ہیں صاحب جنتی بڑے خوش ہوں گے بھائی، اس سے پہلے ان کو کبھی ایسی خوشی نصیب ہے کہ آج اللہ نے ہم سے راضی ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو اصحاب رسول کتنی خوش نصیب جماعت ہے کہ ان کے لیے اللہ نے دنیا میں ہی اعلان کر دیا رضی اللہ عنہما، کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ اور یہ بھی ضابطہ ذہن میں رکھیں، ایک دفعہ جس سے اللہ راضی ہو جائے پھر کبھی اللہ اس سے ناراض ہے؟ میرا علم ناقص ہے، میں کسی پہ اعتماد کر کے راضی ہو بھی جاؤں، میں تو اس سے راضی ہوں، ہو سکتا کل ناراض ہو جاؤں، کوئی ایسا برا کام کرے میرے، لیکن اللہ کا علم کامل ہے۔ اللہ کے علم کامل میں یہ بات ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی تا حیات میری نافرمانی نہیں کریں گے، تبھی تو اللہ راضی ہونے کے اعلان۔ اب یہ کہنا کہ اللہ ان سے راضی نہیں تھا، یہ صحابہ پہ اعتراض نہیں ہے بلکہ اللہ پہ، اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے نافرمانی کرا، ایسے اللہ راضی ہو گئے۔ تو صحابہ پہ تبرہ کرنے والا یہ خدا پہ اعتراض کرتا ہے، اللہ کے علم پہ اعتراض کرتا ہے۔ یاد باللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن لوگوں نے دوستی کی بنیاد ایمان و عقیدے کو بنا لیا، اللہ اعلان کرتے ہیں رضی اللہ عنہم، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اعزاز اعلان کیا اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، یہ میں اللہ کی فوج ہے، فوج۔ یہ غیرتی لوگ ہیں، غیرت مند ہیں، کہتے ہیں کہ ہم دوستی انہی سے کریں گے جو مواحد ہوں گے، حضور کی سنت پہ عمل کرنے والے ہوں گے۔ جو اسلام کے دشمن ہیں ان سے ہماری دوستی نہیں۔ اللہ نے کہا یہ میری فوج ہے بھائی۔ غیرتی بندہ خدا کا فوجی بن سکتا ہے، بے غیرت خدا کا فوجی نہیں بن سکتا۔ اور اللہ نے پھر اعلان کیا، الا الا الا، غور سے سنو، خور سے سنو،
انا حزب اللہ هم المفلحون، میں اللہ اعلان کرتا ہوں کہ میری فوج ہمیشہ کامیابی رہتی ہے۔ تو اللہ نے صحابہ کو کامیابیاں دیں۔ تو صحابہ کے نزدیک دوستی کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان، عقیدہ توحید، اس کے بغیر دوستی کوئی نہیں، وہ داد اپئی ہے۔ ایک اور حوالہ سنیں، آگے 2 صفحے نکالیں یہیں اسی سپارے کے۔ سبحان اللہ، صفحہ نمبر 496 نکال لیں، صفحہ نمبر 496۔ صحابہ ہی نہیں، اللہ کے نبی، اور صرف نبی نہیں، جد الانبیاء، نبیوں کے بابا نبی ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، ابراہیم میرے ابا ہیں۔ نبی امت کے روحانی باپ ہوتے ہیں، حضور ہمارے روحانی باپ ہیں، تو ابراہیم السلام ہمارے روحانی دادا ہیں۔ یہ ہمارے روحانی دادا کا سنت اور ان کا اسوہ، ان کا طریقہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک تعلق اور دوستی کی بنیاد کیا تھی؟ دادا دی گل مننی چاہیے تھی، پھر دادی نبی بھی ہو دادا، پھر سنو پھر، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، قد پکی بات ہے، تحقیق کی بات ہے، یقینی بات ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، اسوۃ حسنۃ، بڑا پیارا نمونہ، بڑا خوبصورت نمونہ تمہارے لیے، نمونہ جس کو اختیار کیا جائے، بڑا پیارا نمونہ، بڑا پیارا نقشہ ہے، اس کے مطابق ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، بڑا ہی خوبصورت نمونہ ہے تمہارے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے، حضور کی امت کے لیے۔ کس میں نمونہ ہے جی؟ فی ابراہیم، فی ابراہیم علیہ السلام میں، والذین معہ، اور ان لوگوں میں جو ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لے آئے، ان کے ساتھی بن گئے۔ ابراہیم میں تمہارے لیے نمونہ، ابراہیم کے ساتھیوں میں تمہارے لیے نمونہ، کیا نمونہ ہے؟ اب نمونہ سنیے۔ اذ قالوا لقومہم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اور ان پر ایمان لانے والے ساتھیوں نے کہا، انہوں نے کنہیں کہا؟ لقومہم، لقوم، اپنی قوم کو کہا، اپنے ابا سے کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی کہا تھا، اپنے ابا سے کہا، اپنے رشتہ داروں سے کہا، ملک والے کافروں سے کہا، کیا کہا جی؟ انا براء منکم، انا براء منکم، ہم تم سے بیزار، براء، برات کا اعلان، بیزاری کا اعلان۔ انا پوری قوم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، جتنے بت پرست مشرک تھے نا، حضرت ابراہیم کی قوم، یہ نمرودی مشرک تھے، بتوں کے پجاری تھے، اللہ کے باغی تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے، ان کے صحابیوں نے پوری قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، انا براء منکم، ہم تم سے بھی بیزار۔ برا کا معنی کیا ہے؟ بیزار، جس سے دوستی اس سے بیزاری ہوتی ہے؟ ہم تم سے بھی بیزار۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تمہارے جھوٹے خداؤں سے بھی بیزار، تم سے بھی بیزار، تمہارے جھوٹے خداؤں سے بھی بیزار۔ کفرنا بکم، کفرنا بکم، ہم تمہارے منکر، انکار کرتے ہیں تمہارا بھی، تمہارے جھوٹے خداؤں کا بھی، ہم تمہارے مذہب کو ماننے والے، کفرنا بکم، منکر۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟
منکر، ہم منکر ہیں، منکر ہیں کس کے؟ شرک کے منکر، جھوٹے خداؤں کے ہم بھی منکر ہیں بھائی۔ اس اعتبار سے اگر کوئی مجھے منکر کہتا تو کہتا رہے، ہم شرک کے منکر ہیں، بدعات کے منکر ہیں، اور شرک کے اڈوں کے، بت پرستی کے، قبر پرستی کے منکر ہیں ہم۔ کفرنا بکم، ہم منکر ہیں تمہارے عقیدے کے، تمہارے مذہب کے ہم منکر۔ ابھی بھی بس نہیں کر رہے اللہ کے پیغمبر ابراہیم، آگے کہتے ہیں وَبَدَا بَيْنَنَا، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ، ظاہر ہو گئی، ثابت ہو گئی، بیننا ہمارے درمیان بھی، وبینکم اور تمہارے درمیان، العداوہ، عداوت کس کو کہتے ہو بھائی؟ دشمنی، دوستی شوستی، عداوت دشمنی ظاہر ہو گئی، والبغضا اور بغض، دشمنی اور بغض، مکمل توڑ، جوڑ والی بات ہے، مشرک جو تم سے کیسے جوڑو ہمارا؟ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، کب تک دشمنی ہوگی؟ ابداً ابداً ابداً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی۔ اب یہ کس کا اعلان ہے بھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے نبی ہیں، جد الانبیاء، قرآن ذکر کر رہا ہے۔ جو بات قرآن میں آ جائے وہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، اسوہ جو ہوا، نمونہ جو ہوا۔ مشرک سے جوڑ نہیں ہو سکتا ہے، مشرکوں سے جوڑو، اپنوں سے توڑو، یہ کوئی بات تو نہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ ابداً، ابراہیم کوئی صلح کی شکل ہو سکتی، کوئی جوڑ کی، کوئی دوستی کی شکل، کوئی دوستی کی صورت فرمایا ہو سکتی ہے۔ ہاں، ہم انتہا پسند نہیں ہیں، کوئی آئے ہم اسے سینے سے نہ لگائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، جوڑ کی شکل بن سکتی ہے، ہماری تمہاری دوستی ہو سکتی ہے، کس بنیاد پر، کس نقطے پر؟ حتیٰ تؤمنوا باللہ، دوستی کا نقطہ آ گیا۔ دوستی، دشمنی دوستی میں بدل سکتی ہے، بغض محبت میں بدل سکتا ہے، کب؟ حتیٰ تؤمنوا باللہ، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر۔ ایمان تو ابو جہل کا بھی تھا، ابو لہب کا بھی تھا۔ وحدہ، آگے لفظ بتایا، تؤمنوا باللہ وحدہ، ایک اللہ کو خدا مانو بس، باقی سب سے بیزاری کا اعلان کرو، پھر ہمارے دوست ہو۔ اس کے علاوہ دوستی کی شکل تؤمنوا باللہ وحدہ۔ آگے کہا الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، ہاں ایک بات ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا تھا میں آپ کے لیے استغفار کروں گا کہ یا اللہ میرے ابا کو ہدایت دے، لیکن سورۃ توبہ میں فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب ابراہیم کو پتہ چل گیا کہ میرا والد اللہ کا دشمن ہے، اپنے شرک پہ ڈٹ گیا ہے، تبرأ منہ، ابراہیم نے پھر بیزاری کا اعلان کر دیا تھا، میرا کچھ نہیں لگتا۔ تو یہ دو حوالے آپ نے سن لیے، واضح ہو گئی بات کہ ہماری دوستی کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ ایمان، عقیدہ توحید، سنت۔ اب آج سبق پہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ سب کو ایمان نصیب کرے، ایمان کی پختگی عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جی اللہ کیا حکم ہے ہمارے لیے، کیوں ہمیں ندا دے رہے ہیں، کیوں خطاب کر رہے ہیں؟ فرمایا تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ لا تتخذوا الکافرین اولیاء، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، خبردار خبردار، نہیں بنانا کافروں کو اولیاء، دوست، کافروں کو دوست
نہیں بنانا تم نے من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر مومنوں سے تمہاری دشمنی ہو، کافروں سے دوستی ہو، میں اللہ اس بات کو برداشت نہیں کروں گا۔ خبردار خبردار، مومنوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستی نہ رکھنا۔ آج اس کی خلاف ورزی امت مسلمہ کی تباہی کا سبب بن گئی ہے، بربادی کا سبب بن گئی۔ جتنے یہ جو ہے نا تباہی انفرادی طور پر بھی ہوتی ہے اور اجتماعی طور پر بھی۔ آج جو اسلامی ممالک ہیں ان کی دوستیاں کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، اس اپنوں کے ساتھ دوستیاں نہیں، انہیں پہ اعتماد ہے۔ اس کا نتیجہ پھر پتہ کیا نکل رہا ہے؟ میں اور زیادہ تفصیل نہیں کرتا، صرف مثال دوں گا حرمین شریفین کی، مکہ مکرمہ کی، جن کے ساتھ ہر آدمی، ہر مسلمان کا دلی والہانہ تعلق ہے کہ وہاں ہمارا مکہ ہے، مدینہ شریف ہے، دل سے ہر آدمی ان سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اب سعودیہ میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ جب سے وہاں کے حکمرانوں نے کفار کے ساتھ دوستیاں بڑھائی ہیں تو اب حرمین شریفین جو ہمارے مقدس مقامات تھے وہاں اب عبادت کم رہ گئی ہے اور عیاشیاں زیادہ ہو گئی۔ عیاشی والے کام زیادہ ہے۔ غیر محرم عورت جو ہے اپنے غیر محرم کے ساتھ جہاں چاہے جا سکتی، آ سکتی ہے، حتیٰ کہ مکہ مدینہ میں بھی ایسی عورتیں کمرے خود بخود لے سکتی ہیں، غیروں کے ساتھ رہ سکتی ہیں، اجازت دے دی گئی۔ عیاشی کے اڈے کھل رہے ہیں، سیلمے کھل رہے ہیں، مجرے ہو رہے ہیں، پوری دنیا سے کنجر بلوا کر موسیقی پروگرام کیے جا رہے ہیں، وہاں کے شیخ ان میں شریک ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر اجازت نہیں ہے تو حق بات کہنے کی وہاں اجازت نہیں ہے، باقی جو مرضی کرو، سب کچھ کہنے کی اجازت۔ نقصان کیا ہوا؟ جو ہمارے مرکز تھے، اسلام کے مرکز تھے، ایمان کے مرکز تھے، وہاں جانا مشکل ہو گیا، حق بات کہانی مشکل ہو گئی۔ یہ نتیجہ ہے کفار کے ساتھ دوستی کا، جو ہم دیکھ رہے ہیں، بھگت رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، غیرتی مومن بننا ہے، غیرت مند مسلمان بننا ہے، کسی ایسے آدمی سے دلی دوستی نہیں رکھنی جس کے عقیدہ ہمارے ساتھ نہیں ملتا ہے۔ یہ مرزائی لوگ ہیں، پوری امت مسلمہ اس بات پہ اتفاق کرتی ہے، متفق ہے کہ ان کا اسلام سے تعلق ہے، وہ ہمارے حضور کے ختم نبوت کے منکر ڈاکو ہیں۔ ایک دجال کو، کانے آدمی کو حضور کے بعد نبی بنا دیا۔ پوری امت نے متفقہ فیصلہ دیا کہ یہ بدترین کافر ہے، زندیق ہیں۔ زندیق کافر کی بدترین قسم ہوتی ہے، اور زندیق ایسے کافر کو کہا جاتا ہے جو اپنا کفر اسلام بنا کے پیش کرے۔ یہ مرزائی بھی اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں، بدترین کافر۔ اسی طرح جو آدمی اس ہمارے قرآن کو اصلی قرآن نہ مانے، قرآن کو اصلی قرآن نہ مانے، صحابہ سے دشمنی پالے، ازواج مطہرات پہ تنقید کرے، اس کے ساتھ دوستی کریں گے تو اس کے جراثیم ادھر منتقل ہوں گے۔ آج سوشل میڈیا ہے، یہ فیس بک ہے، اس پہ بڑے بڑے محقق آ رہے ہیں، اپنی خود ساختہ تحقیقیں پیش کر رہے ہیں، نوجوان ان کو بڑا سنتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نوجوانوں کے دلوں میں بغض صحابہ کے جراثیم پیدا ہو رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ سے دشمنی، عثمان سے دشمنی، جراثیم پیدا ہو رہے ہیں۔ لہذا ان سے تعلق بنانا ایمانی غیرت کے خلاف ہے۔ ایک آدمی اللہ کا شریک کسی کو بناتا ہے، نبی کو بنائے، ولی کو بنائے، اس کو سمجھاؤ یہ کیا کرتے ہو، دلی دوستی مت رکھو، ورنہ وہ اپنے شرک کے اور بدعات کے جراثیم آپ میں منتقل کرے گا، آپ کے اولاد میں منتقل کرے گا، آپ کے بھائیوں میں منتقل کرے گا، فیملی میں منتقل کرے گا، عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر بد عقیدہ لوگوں کو دوست بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر بناؤ گے پھر کیا ہوگا؟ اب دھمکی سن لو، اللہ نے دھمکی کیا لگائی ہے۔
جو بدعقیدہ لوگوں سے، صحابہ کے دشمنوں سے، ختم نبوت کے دشمن سے اور مشرک سے دوستی کرے گا، دھمکی سنیے، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اگر دوستی کرو گے تو پھر ذہن نشین کر لو یہ بات، اتریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ کہ تم ثابت کر دو اللہ کے لیے، علیکم اپنے خلاف، سلطانا مبینا کوئی واضح الزام، واضح سزا، یعنی جب تم مسلمانوں کو چھوڑ کر، آل توحید کو چھوڑ کر، آل سنت کو چھوڑ کر مشرکین سے دوستی کرو گے، آل بدعت سے دوستی کرو گے، سمجھو کہ پھر تم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، روح المعانی، علامہ روح المعانی نے روایت نقل کی ہے، فرمایا جو قرآن کا دشمن ہے، جو توحید کا دشمن ہے، سنت کا دشمن ہے، بدعات کی دعوت دیتا ہے، خبردار خبردار، الا لا یجالسوہ، اس کے پاس بیٹھنے کی اجازت ہے، لا یواکل، اس کے پاس بیٹھ کے کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، لا یشارب، اس کے پاس بیٹھ کر پینے کی بھی اجازت نہیں ہے، لا یصائب، اس کے ساتھ بیٹھک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اگر بیٹھو گے تو وہ اپنے گندے جراثیم تم میں منتقل کرے گا، اور شریعت اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی ہے، اس لیے فرمایا، مسئلہ واضح کر دیا، دوستی کی بنیاد سمجھا دی، ہماری دوستی کی بنیاد ایمان، توحید، سنت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی بھی دوستی پائیدار دوستی نہیں ہے جو کہ آخرت میں کام دے سکے۔ اور اس کا یہ مطلب کوئی نہ سمجھے کہ اسلام انتہا پسند ہے اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ بھئی اگر کوئی کافر مر رہا ہے ہم اس کی مدد نہ کریں، نہ، انسانی ہمدردی کے تحت آپ کے محلے میں کوئی عیسائی رہتا ہے، بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلاؤ، کپڑے کی ضرورت اس کو کپڑے لے کر دو۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کوئی جانور بھوکا پیاسا مر رہا ہے اس کو بھی پلاؤ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک بدکار عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ نے اس کی بخشش کر دی تھی۔ اس لیے انسانیت کے ناطے اگر آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن دلی دوستی لگانی، دلی محبت، یہ صرف مسلمان کے ساتھ ہونی چاہیے، کافر کے ساتھ، بد عقیدہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔